نہیں، اپنے ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر محبت کے ساتھ تاریخی استقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، ابھی ہاتھ نیچے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہر غیرت مند سنی بولے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبقدہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز رضوی صاحب۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے دوست اس کے پیارے کہ جنہیں وہ خود اپنا دوست فرماتا ہے، اور ولی کی شان کو یہی بات کافی ہے کہ ولی کا معنی دوست ہے، اور وہ ولی اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کسی کا دوست تگڑا ہو، معتبر ہو، عہدیدار ہو، اچھی پوسٹ پر ہو، اس کے زیر تصرف بہت ساری چیزیں ہوں، تو وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے ہوتے تجھے فکر کی ضرورت نہیں، غم کی ضرورت نہیں، تو کسی کو ڈرنا نہیں۔ یہ کہنے والا انسان ہے جو انسان کو کہہ رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اپنے سارے دعووں میں وہ سچا بھی ثابت ہو، سچا تو ہو لیکن اس کے اختیار میں بھی سب کچھ ہو۔ اور جب رب یہ اعلان کرے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف بھی کوئی نہیں ہے اور غم بھی کوئی نہیں ہے۔ آواز کمزور ہے آپ کی، دھیان سے سنیں، مقصدیت کو سمجھیں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سند جاری کر دے کہ میرے دوستوں کو خوف بھی کوئی نہیں اور غم بھی کوئی نہیں، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے، گویا رب یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جو میرا ہو جائے وہ ماضی کے غموں میں نہیں الجھتا اور مستقبل کے خوف سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ خوف ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا خوف ان کی سند کب ملتی ہے؟ یہ سند کب ملتی ہے؟ جب یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے خوف کب ہوتے ہیں؟ جب خوف خدا ہوتا ہے۔ جب ان کے دلوں میں خوف خدا رچ بس جائے تو پھر ان کو مخلوق میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ مشکات شریف میں ہے سفینہ اگرچہ ان کا نام نہیں ہے، انہوں نے قافلے میں ڈھیر سارا سامان اٹھایا ہوا تھا، تو کریم نے ان کو فرمایا تو سفینہ ہے، یعنی کشتی ہے، جس طرح کشتی ڈھیر سامان اٹھاتی ہے، تو نے تو ویسے سامان اٹھایا ہوا ہے۔ کریم کے یہ میٹھے بول تھے کہ حضرت سفینہ تنہا 2 اونٹوں کا سامان اٹھا لیتے تھے۔ تو یہ قافلے سے بچھڑ گئے، کافروں نے ان کو قید کر لیا، یہ اس قید سے نکل کر آئے، کہتے گھنا جنگل تھا، رات کا سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا، عجیب عجیب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اسی دوران میرے سامنے جنگل کا بادشاہ شیر آیا، آنکھیں اس کی کھلی، جت اس کی اٹھی، لہجہ اس کا کرخت، خون اترا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں، گویا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے تازہ شکار مل گیا، لیکن یہ بے خوف تھے۔ اب ذرا آپ دیکھنا کہ بے خوفی کی وجہ کیا ہے۔ یہ بے خوف تھے، اور انہوں نے اس کو فرماتے ہیں
کہ وہ شیر پہرے دار بن کے میرے آگے آگے چلنے لگ گیا. یہ دم شیر نہیں ہلایا کرتے، کتے ہلایا کرتے ہیں. پتہ چلا کہ جب سچا غلام حضور کا شیر کے آگے بھی کھڑا ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو ان کی خدمت میں کتے کی طرح پیش کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری خوشی محمد جٹ صاحب اور چودھری عابد جٹ صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ اپنی قیمتی ملفوظات علی کے ساتھ قبلہ علامہ سب نواز رہے ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں. غلام رسول ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. تو حضرت سفینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیر نے مجھے پیر اپنے مرید کے سامنے اپنے صاحبزادوں کو بٹھاتا اور یہ کہتے شیخ سرہند سے کہ احمد ان پہ توجہ کرو. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ فیض محض وراثت بھی نہیں ہوتا، یہ تو کرم کی برکھا ہے جس پہ برس جائے اور جس کو عطا ہو جائے. تو یہ عطائی کی کیفیت ہے کہ شیخ سرہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان پہ توجہ کرو. اور اب آپ نے میری توجہ اپنی طرف متوجہ کر کے توجہ میری کر دی ہے سلسلہ نقشبند کے طریقہ توجہ پہ. تو اب پھر آپ توجہ رکھیں اور ہم اس توجہ پر آپ کی توجہ دلائیں. سمجھا کہ بھائی صاحب ذرا غور کرنا. حل یہ ہے کہ ایک صوبے تک ہوں تو پورے خطے کی مجھے حکومت مل جائے. پھر وہ پاک پتن کی گلیوں میں آیا اور بابا صاحب کی خدمت میں اس نے وہ سکے پیش کیے. فرمایا اس فقیر کو تو اس کی ضرورت نہیں، یہ لنگر کھانے والوں کو دے دو، مخلوق کو کھانا کھلا دیں. پھر اس نے وہ دستاویزات رکھی جو 4 سے 6 دیہاتوں کی ملکیت تھی. تو بابا صاحب نے اپنی سٹک سے اس کو اٹھا کر پھینکا. فرمایا یہ اور اس کے خواہش مند بڑے ہیں، فرید کو ان زمینوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آواز سب کی نہیں آئی اس لیے اشارے سے پوچھ رہا ہوں. بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ فریدن مائی کی گلیوں میں آنے والا غیاث الدین ایک دن دہلی کے تخت پر بیٹھا ہے. تو اصل بادشاہ تو یہی ہوتے ہیں. راج باٹ درویشوں کا ہوتا ہے، رب کے بندوں کا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. میں کو خوابوں کی دنیا میں بیٹھا آپ سے بات نہیں کر رہا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حاکم وقت شاہ نقشبند کے لنگر خانے میں عام درویشوں کے ساتھ بیٹھا ہے کہ یہ لنگر پاکیزہ ہے، اس کا ایک نوالہ بھی ملے تو دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. اور لنگر کی بات آئی تو وائسرائے ہند اس کے معدے میں السر ہوا. انگلستان سے اس کی دوائیاں آتی تھیں لیکن معدے کا السر ٹھیک نہیں ہوا. اس کے کچن کا جو ملازم تھا وہ مسلمان تھا. اس نے وائسرائے ہند سے تنہائی میں کہا کہ صاحب چھوڑیے یہ مہنگی مہنگی دوائیں، اگر ان سے شفا نہیں ملتی تو سلطان الہند آج بھی کہتے ہیں سلطان الہند، سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے آستانے پر جو لنگر میں دال پکتی ہے 2 دن وہ منگوا کے کھا، تیرے معدے کا السر ٹھیک ہو جائے گا. کیا بات ہے. یہ بھی آپ کو خواب نہیں سنا رہا. ذرا گہری توجہ رکھنا. چنانچہ وائسرائے ہند نے اس کے کہنے پر چوری چھپے خواجہ کی دال منگوائی. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مانتے تو نہیں ہیں پر کبھی کبھی چوری چوری بہت کچھ کر جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ والوں کا فیض ہے کہ چوری چوری والوں پر بھی برس پڑتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو میں کیا آپ سے گزارش کر رہا تھا، اس نے وائسرائے ہند نے وہ جو ڈائری بھیجتے ہیں انگلستان میں، پوری رپورٹ بھیجتے ہیں جس طرح خفیہ ایجنسیوں والے ڈائری بھیجتے ہیں، تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا انگلستان کو، اس آستانہ نوری پر آنے والوں غور سے سننا، آپ نے اس توجہ سے مجھے ادھر متوجہ کیا ہے تو اب ہو گئے ہیں تو پھر سنتے جائیے. اس وائسرائے ہند نے اپنی ڈائری میں لکھا، انگلستان بھیجی،
اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے. جملے اگلے روک دیے ہیں میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ راج کرتی ہے، اور وہ قبر سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی نبر اللہ مرقدہ کی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ فقراء، یہ اللہ والے جو ہیں، یہ زمین پر بادشاہ ہوتے ہیں رب کی طرف سے. اور پھر یہی بات چلی تو پھر اس رمز کو بھی سمجھو کہ سید الاسیاد فرد الافراد پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی ذات بابرکات کو دیکھیں. آپ جامعہ مسجد میں ہیں تو چھینک آئی پڑا الحمدللہ، تو ساری مسجد یرحمک اللہ کے جواب سے گونج اٹھی. حاکم وقت مسجد میں آیا ہے، انہیں کیا ساری مسجد یرحمک اللہ کہہ رہی ہے. تو اس کے پہلو میں بیٹھے اس کے سرکاری ملازم نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو چھینک آئی ہے اور انہوں نے الحمدللہ پڑھا ہے، یہ سارے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے رہے ہیں. بادشاہی. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کاش سمجھیں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جب آپ کو معلوم ہوتا کہ حاکم وقت کے محل میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوئی ہے یا اس کے کسی وزیر نے اسلامی احکامات کو پامال کیا ہے. غوث اعظم جلوہ گر ہیں اپنی خانقاہ قادریت پر، اور محل کا سسٹم الگ ہے، گورنمنٹ کا سسٹم الگ ہے. لیکن جب یہ خبر ملتی کہ بادشاہ یا اس کے کسی وزیر نے شریعت حبیب اقدس علیہ السلام کے خلاف کو حرکت کی ہے تو محبوب سبحانی اس کو خط لکھتے. بسم اللہ کے بعد پہلی سطر کیا ہوتی تھی؟ اگر آپ ذکر جہر زیادہ کر کے تھک نہ گئے ہوں تو میں اب آپ کو موقع دینے لگا ہوں سننا. پہلی سطر میں بادشاہ کے نام محبوب سبحانی کیا لکھتے تھے؟ آپ لکھتے تھے عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. یہ غلط روش سدھار. اب اگلی بات دیکھیے، بادشاہ اس خط کو پڑھ کر کانپتا اور پھر اس خط کو چومتا. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. خط کو چومتا، چوم کر سر پہ رکھتا اور سر پہ رکھ کے کہتا صدقتا یا سیدی، اے میرے سردار آپ نے سچ فرمایا ہے. اب ذرا غور کرنا، اب تک میں نے آپ کو کتنی باتیں بتائیں. شاہ نقشبند کے لنگر خانے پہ امیر تیمور، بابے فرید کی گلیوں میں غیاث الدین، خواجہ کے لنگر کے لیے وائسرائے ہند، اور یہاں وقت کا بادشاہ ہے اور اسے ایک بوریا نشین درویش محبوب سبحانی خط لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. بعض اس کے خاص کرندوں نے پوچھا کہ جب بھی یہ بابا خط لکھے تو کانپتا ہے، کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ راج پاٹ میرے اختیار میں ہے؟ ہم تو صرف لکڑ کی کرسی پر بیٹھے ہیں، پاور عبد القادر جیلانی کے پاس ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے جسے خوف نہ ہو؟ اور بے خوف یہ کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے دل میں رب کا خوف ہو. اور جب یہ رب سے ڈرتے ہیں تو رب انہیں ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں نقشبندیوں، ہسٹری پڑھو مشرب نقشبند کی. اس خطہ بر صغیر میں دو تگڑے بادشاہ آئے، ایک جلال الدین اکبر اور دوسرا جہانگیر. جلال الدین اکبر فتنہ و فساد والوں کے ہتھے چڑھا، ایک بادشاہی. پھر ہندوستان جب آپ لفظ کہتے ہیں تو افغانستان سے لے کر ایران تک اس کی سلطنت تھی. اتنا بڑا بادشاہ، یعنی اس وسیع خطے کے سونے چاندی کا تنہا مالک تھا. اب اس کو کچھ ہندو چمٹ گئے، کچھ اس کو کرسچن چمٹ گئے. بعض خوشامدیوں نے کہا تیری تو شان ہی بڑی ہے، اور حضور علیہ السلام کی نبوت تو 1000 سال تک تھی، 1000 سال کمپلیٹ ہو گیا، اب نیا دین چاہیے.
اس دین کے لیے تو ہی موضوع بندہ ہے، دین بنا کے دے۔ اکبر کا دماغ پھرا اور اس نے دین الہی تیار کیا۔ کچھ باتیں ہندوؤں کی، کچھ عیسائیوں کی، کچھ یہودیوں کی، کچھ سکھوں کی، کچھ پارسیوں کی، کچھ آتش پرستوں کی، اس کا نام رکھا دین الہی۔ اب اس کے نقصانات کیا شروع ہوئے کہ جو محل میں آتا تھا اس پر لازم تھا وہ جلال الدین اکبر کو سجدہ کرے، اور اس کے محل میں سلام یہ شروع ہوا، آنے والا کہتا اللہ اکبر اور درباری کہتے جل جلالہ۔ اکبر سے مراد بھی وہ اکبر کو لیتے تھے اور جلالہ سے مراد بھی وہ جلال الدین کو لیتے تھے۔ یہاں تک خرابی شروع ہوئی۔ ایسے ماحول میں سرہند کا بوریا نشین، سبحان اللہ، جاگنا سرہند کا بوریا نشین، لیکن پاور کیا ہے؟ رب کا ولی ہے۔ پاور کیا ہے؟ ان کی رگوں میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا خون ہے۔ وہ شیخ احمد فاروقی ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک کا شہزادہ ہے۔ میں اس خطے کی جب 4 ورق پڑے ہوئے ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے، ایک فاروق اعظم کا بیٹا شیخ احمد ہے کہ جس نے 2 بادشاہوں کو جھکا دیا، اور ایک فاروق اعظم کا بیٹا پاک پتن میں ہے جو چشتیوں کا لاڑا ہے۔ حضور بابا فرید بھی سرکار فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے ہے۔ خطہ بر صغیر میں 2 بیٹوں کی یہ شان ہے، امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بابا کھڑا ہو گیا، کا سجدہ صرف اللہ کو، اور یاد رکھنا جب اس درویش نے یہ نعرہ بلند کیا، ساتھ ساتھ خانقاہ کی اہمیت بھی سمجھنا، جب اس درویش نے نعرہ بلند کیا تو بادشاہ کے محل میں دائیں بائیں کرسیوں پر جبہ و دستار میں ملبوس لوگ بھی ہوتے تھے، جو اس کو غلط مسئلے بتا بتا کے کہتے تھے کہ نہیں تو حق پر ہے، لیکن حضرت شیخ احمد فاروقی نور اللہ مرقدہ اٹھے۔ اقبال کہتے ہیں ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اللہ نے جس کو بر وقت بیدار کیا وہ بیدار ہوئے اور کا سجدہ اللہ کو، شریعت حضور کی۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ دین 1000 سال تک کے لیے تھا، رسول پاک جو دین لائے ہیں وہ قیامت کی صبح تک نافذ ہے، اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جلال الدین مر گیا، بابا نہیں جھکا۔ نقشبندی درویشو، جلال الدین مر گیا لیکن بابا نہیں جھکا۔ پھر جہانگیر آیا۔ اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ جہانگیر اسی روش پر تھا۔ حضرت شیخ سرہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہانگیر کے لیے بھی وہی علم جہاد بلند کیا، اللہ ایک، شریعت حضور کی، سنت حضور کی، دین اسلام۔ اب وہ جو چمچے تھے ارد گرد والے، انہوں نے جہانگیر کو پٹیایا اور کہا کہ دیکھیے سارے مانتے ہیں پر یہ ایک درویش نہیں مانتا۔ حضرت کو طلب کیا گیا، آپ تشریف لائے، چھوٹا دروازہ رکھا، چھوٹا دروازہ کہ مجدد پاک سر جھکا کے داخل ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ شیخ سرہند جھک گئے۔ جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی تھی وہ مقام آنے لگا ہے۔ شیخ سرہند نے گیٹ میں پہلے اپنا قدم رکھا، پہلے اپنا قدم رکھا، قدم رکھ کے اندر گئے، صرف السلام علیکم کہا آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو ہر درباری کرتا ہے؟ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سجدہ میں صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ جہانگیر، وہ مقام آ گیا۔ جہانگیر نے کہا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا لگتا ہے پر مجھے تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جو ان کو لا خوف کی سند دیتا ہے، صرف رب سے ڈرنا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا،
یہ اللہ والوں کا شیوا رہا ہے، اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ درباریوں نے بھی کہا کیا کیا جائے، کہا بس تھوڑا سا سر جھکا دیں، سجدہ نہ کریں۔ دیکھو ایک قدم پیچھے کون آیا، کیا کریں آپ لوگوں کا؟ آپ سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہر بار سبحان اللہ استخارے کے بعد کہتے ہیں۔ پیچھے ایک قدم کون ہٹا، درویش یا سلطنت؟ کا صرف سر جھکا دے۔ بابے نے جواب دیا سر پورا جھکے یا آدھا، صرف رب کے آگے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، بلند آواز۔ سر مکمل جھکے یا آدھا، صرف اللہ کا ملحاکمین کے آگے جھکے گا۔ کا سزا یہ ہے قید کر دیا جائے، کا منظور ہے۔ شیخ سرہند کو قلعہ گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ بابا جیل میں جا کے کیا کر رہا ہے؟ قیدیوں کا انٹرویو شروع ہو گیا۔ تو کیڑے جرم چاہے ہیں، تو کیڑے پہڑ چاہے ہیں، تو کیس کرتوت چاہے ہیں، یہ جرم ہے۔ سب کو توبہ کروا دی۔ سب کو توبہ کروا دی، اور توبہ کروا کے گوالیار جیل، قلعے کی جیل کا منظر یہ ہے کہ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، قیدی نمازی ہو گئے ہیں، مسلح امامت پر نقش بندیوں کا دولہ اللہ 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 حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ کھڑے ہیں۔ آپ نے جیل میں سے اپنے ایک عزیز کو خط لکھا کہ حفظ قرآن میں میرے کچھ سپارے رہتے تھے، مصروفیت کی وجہ سے میں حفظ نہیں کر پاتا تھا، الحمدللہ کہ اب جیل کے اندر میرا ختم قرآن مکمل ہو گیا ہے، میں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ اللہ والوں کو پتا ہے کہ شرق ہو یا غرب، صبح ہو یا شام، ڈیوٹی مالک کی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر ہو یا چٹائی پر، وہ لاکھوں کی بھیڑ میں ہو یا 2-4 بندوں میں، وہ اپنوں کی بزم ہو یا بیگانوں کا مجمع ہو، ڈیوٹی مالک کی دینی ہے۔ شروع ہوگی ڈیوٹی، چور توبہ کر رہے ہیں، زانی توبہ کر رہے ہیں، شرابی توبہ کر رہے ہیں، بابا اللہ اللہ کروا رہا ہے، غیر مسلم کلمے پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے بھائی جی؟ اس دوران 1 سال سے زیادہ حضرت شیخ سرہند جیل میں رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ۔ اتنا عرصہ گزرا تو حضور سرور عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم جہانگیر کی ہمشیرہ یا اس کے کسی عزیز کے خواب میں آئے اور فرما جہانگیر سے کہو کل ہمیں منہ دکھانا چاہتا ہے تو ہمارے درویش کو آزاد کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جہانگیر کو پتا چلا سننا استقامت ہی سب کچھ ہے، آپ لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کو لوگ کرامتیں دکھاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ آپ کرامت ڈھونڈتے انہیں کیا لے آؤ 1 تولا سونا تانو 5 کر کے دواں گے، انہوں نے کہا بابا تے اے ہویا اللہ سبحان تے پھر مڑ کے رونا روندے ہو کہ ایک تو بابا ہے بابا فرید نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے 2.5%، 40واں حصہ 40واں حصہ دے، فرمائے یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ اور فرماتے طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40واں حصہ پاس رکھے، باقی اللہ کی راہ میں دے دے۔ اور جو 2-4 سبحان اللہ کہنے والے بچے ہیں، امید ہے اگلے جملے پہ وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ سن لو، شریعت کی زکوٰۃ 40واں حصہ دو، طریقت کی زکوٰۃ یہ 40واں رکھو، باقی دے دو۔ اور فرمایا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کچھ بھی پاس نہ رکھو، سب اس کے نام پہ قربان۔ بابا جی کالے علم کی کاٹ کے ماہر، اور بدبختیوں نے اب یہ چھایا ڈالی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہنومان اور کالی دیوی کی شکتی سے ہم کالے علم کی کاٹ کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مسلمانوں کو اب ہنومان کی پاور کی ضرورت پڑ گئی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کی چوکھٹ پہ رہو۔ شیخ سرہند کا آخری وقت تھا، حضرت خواجہ محمد عبد القدوس نوری دامہ اقبالہ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس پیرانہ سالی میں خانقاہ کے حسین نظام کو بخوبی اور کمال درجے پر نبھا رہے ہیں۔
पिछले बरस आकर भी खुशी हुई कि शम्मा हो तो परवाने आते हैं, पर शम्मा हो तो परवाने आते हैं। ये जो मशरब है आपका, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सरों पे टोपियाँ, चेहरों पे मदीने वाले की चमकती सुन्नत, समझ गए। और मैंने आपको शायद कहा कि नहीं कहा, अब क्या करें, रोज़ की बातों में कहाँ याद रहे कि क्या कहा और कब कहा, लेकिन जो कहते हैं अबस और बेकार नहीं कहते। सबसे ये मैं अर्ज़ करूँगा, सबसे मैं अर्ज़ करूँगा, इस पुरफितन दौर में अकीदे का सच्चा और सुन्नत का ताबे पीर मिल जाए। पहली शर्त क्या है? अकीदे का सच्चा। लिबास खिज़र में यहाँ रहज़न भी फिरते हैं, ठीक है। तो आमिल ढूंढ रहे हो जो कहते हो कि महबूब कदमों में, और बैरून मुल्क का वीज़ा मिल के रहेगा तो ये खुद क्यों नहीं जाता, वहाँ जाए तो कौन कमाएगा। तो आडे को जो आखिरी बकरी बची वो भी ले लेनी है, समझ आइए ना, मज भी दे देनी है कि पीरा आख्या ले चौथा दिन नहीं चढ़ना तो तेरा काम हो जाना है। काम तो थोड़ा हो गया, वो मज आखिरी से तो दूध बेच दे, सुबह भी गई। तो फिर चोरों के हाथों चढ़ोगे तो लुट जाओगे। चोरों के पीछे मत भागो, दरवेशों की सोबत को इख्तियार करो। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये दावे नहीं करते। मेरे भाई ने जैसे बयान किया, आज शब से मेरे शाख करीम, मेरे मुरब्बी व मौला हजूर सैयदी वसन नबी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दस ससरुल अज़ीज़ का उर्स पाक शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह तवील मुद्दत हम उनकी रोयत और खिदमत से मुशर्रफ हुए। कभी भी हम उनको यही देखते, हुजूर दुआ कर दो एक काम हो जाए। आपने दुआ फरमा के करना, कहना अल्लाह रसूल मंजूर हो जाते हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या जुमला है। मेरे सामने एक आदमी ने कहा कि लो जी फिर जे तुसी भी काम नहीं करने तो फिर और असी किथे जाना। तो फरमाया असी रब नाल लड़न वाले नहीं, सिर्फ अर्जा करने वाले। समझाइए, आप सौदेबाजियां मत कीजिए तरीकत में। जब आप सौदेबाजियां करते तो खसारे में रहते हैं। सौदेबाजी क्या है? ये सौदेबाजी नहीं है। मैं जी कभी 11वीं भी नहीं छड़ी नु चंदी जुमेरात में बाबा साहब भी जाना जो हसबे तौफीको पे बांटदा है। फिर मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि देख ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ है कि दुकान चले। गौर किया आपने? नचन्नी जुमेरात तां जांदे हो कि प्राइज बांट दा पहला नंबर लगे तो सौदा करन गए हो ना, महबूब मन के तो ना गए। महबूब बन के सीना पर सीना रिवायत है कि शायखुल मशाइख निज़ामुल अक़ीबद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नव्वरुल मरकद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी दरगाह मुअल्ला पर भी हाजिर हुआ दिल्ली में। हजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद था, कपड़ा बुनता था। ये आपके कमालिया में भी खद्दर बहुत बनता है ना, तो उस वक्त वो खड्डियों का रवाज, हाथों से बुनना। वो हर साल जब भी ख्वाजा निज़ाम के पास आता तो चादर लेके आता था बुनाकर। कुछ उसके हालात माठे हो गए, चादर उससे ना बन पड़ी, सामान ना मुहैया हुआ। उसके इलाके वाले पीर भाई दिल्ली आ गए। आपने फरमाया ओ साडा बेली नहीं आया चादर वाला। उन्हें आख्या जी ओदे हालात ठीक नहीं है। तो उन्हें आख्या यार हर साल जाता हूँ तो चादर लेके जाता हूँ, इस साल हालात ठीक नहीं है, मैं चादर बुन जाए बन जाए तो फिर मैं ख्वाजा की खिदमत में आऊँगा। महबूब पाक ने सुन लिया और कोई तबसरा नहीं किया। जब उसके हालात ठीक हुए, चादर उसने बनाई, दिल्ली आया। हजूर महबूब इलाही मुरीदों के झुरमट में बैठे थे। आपने उसको देखा ना तो देखकर आपकी आंखों में नमी आ गई। और सुनना जरा तगड़े दिल से सुनना। ख्वाजा साहब फरमाया ऐसे खलो जा, और मुरीदों से फरमाया लकड़ियां ले आके आग बालो। वो डर गया कि खुदा जाने क्या होगा। आग जला दी गई। फरमाया पहले ते चादर इस आग विच सिट जेड़ी तेनू साडे नाल नहीं मिलन दिंदी। दोनों तरफ का ताल्लुक बेतमा हो। दोनों तरफ का ताल्लुक बेतमा होगा तो फैज भी मिलेगा, बरकत भी मिलेगी, नूर भी मिलेगा, सरूर भी मिलेगा। एक नक्शबंदी सैयद की सुनिए, अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो मुरीदों के हमरा हजूर दाता गंज बख्श फैज आलम के मज़ार शरीफ पे थे। तो वहाँ चली दार रोटी और मुरीद थे शकरगढ़ के इलाके के।
تو انہاں آکھیا آئے دے بھی پیرا نال تے لبی دی بھی دال روٹی ہاں تو تھوڑی دیر بعد کوئی بھنا ہوا گوشت گرم روٹیاں دے گیا تو حضرت امیر ملت نے فرمایا کھاؤ. داتا صاحب نے بھیجا اور فرمایا تیرے مرید تھے آ کے بھی گلاں کر دینے. اس لیے یہ عجیب بات ہے. میں تو حیران ہوں لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ہوٹلوں نکلے آتے میں آکھیا مدینے والے آج زردہ کھوا آج کھیر کھوا آج ساگ کھوا. اوے ہن تے شفاعت مانگ لو ہن سارا کچھ کھا بھی انہاں دا ہے جیب چ بھی انہاں دا ہی ہے. یہ کیڑی آزمائشاں پیچھے ٹر گئے ہو کہ میں دربار تے گیا میں آکھیا جی تاں منا جے مینوں آج آ کھواؤ بڑا ہلکا ہے منن والا کھواؤ تے مننا ہے نہ کھواؤ تے نہ منیا. یہ کیڑا منن ہویا جناب. تو اس لیے سودے بازی نہیں سودے بازی نہیں ہے. تو خواب میں کریم نے فرمایا اس کو رہا کرو. تو جہانگیر خود ننگے پیر آیا قلعہ گوالیار اور قلعہ گوالیار میں کہا بابا جی آ جائیں باہر. فرمایا میں نہیں آنا سال تو تے ٹائم ہو گیا ہے لوگی تے قلب دینے کے رہائی ملے. بابا فرمایا میں نہیں آنا. انہیں کہا ترلا ہے ہاڑا ہے خدا کا نام منو تے آ جاؤ. فرمایا نہیں آندا. دونوں جو ٹور نہیں سمجھ چاہیے بادشاہ اکھن دے آ جاؤ تو درویش آندا میں نہیں آنا. بولتے کچھ سمجھو بھائی صاحب جہاں سے بات شروع ہوئی ہم وہیں جا رہے ہیں. ہر دفعہ آپ کو یاد کیوں کروانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. باہر آ جاؤ. نے کہا میں نہیں آندا. فرمایا کیوں نہیں آتا ہوں. آپ نے فرمایا میری شرطیں ہیں. کسی کو رہا کرنا ہو تو اس سے شرطیں منوائی جاتی ہیں. یہ دنیا کی عجب قید ہے جہاں نکلنے والا ولی کامل کہتا ہے کہ میری کچھ شرطیں ہیں. جہانگیر نے کہا جی پتہ لگ گیا سینا کہ آپ تھوڑی آیا ہے جنہ دے ہیں انہاں کا لیا ہے. پتہ ہے نا جی سارے کنیکشن پکے نے. تو آپ نے اس نے کہا جی حکم کریں آپ کیا چاہتے ہیں. فرما سب سے پہلا کام سننا اللہ والے کو کیا چاہیے. فرما پہلا کام یہ ہے کہ محل میں سجدہ بند کروا. سجدہ صرف اللہ کو ہو. وہ پوری اللہ آپ بتائیے پوری ٹھٹ یہ میں خالص پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں. پوری ٹھٹ گوان دی گل ہو رہی ہے. تو میں مکا انہیں کہا جی موک گئی. غور کرو نا یہ لا خوفن کیا ہوتے ہیں. کیا شان ہے کیا ان کے شریر میں پاور ہے کیا انرجی ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتی. کیوں یہ صرف رب سے ڈرتے ہیں. فرمایا سجدہ بند. انہیں کہا جی ہو گیا. اور فرمایا جلال الدین اکبر نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی پہ پابندی لگائی ہے. پابندی ہٹا. وہ کون ہوتا ہے. ہندو ہمارے کیا لگتے ہیں کہ ان کے لیے ہم اپنے آقا کی سنت چھوڑ دیں. انہیں کہا جی پابندی مک گئی. شاید تہاڈا اچھی بولن دا ٹائم ہوے جے تسی سمجھو تاں وگرنہ رسمن نہ بولنا. پہلے سنو نہیں پہلے سننا ہے. شاہ کے سرہند نے فرمایا مکی کوئی نہیں ہونے ہی گاں منگوا ذبح کر کے پیغام دے کہ ہن اصول وہ نہیں چلنے اصول مدینے والے دے چلنے. یہ انرجی ہے. اور سنیے شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام کے رکھنا. آخری وصیت دنیا سے جاتے ہوئے یہی پیری ہے یہی طریقت ہے یہی خانقاہ ہے یہی آستانہ ہے. حضرت شاہ کے سرہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ واش روم میں جانے لگے تو توجہ نہ رہی تو دایاں پیر اندر رکھ دیا. اب وہ حضرات سنیں جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلمان ہو کے سنت کا مذاق اڑاتے ہو. کسی نے آپ سے یہ کہہ دیا پانی دائیں ہاتھ سے پی لے تو غصے کی کیا ضرورت ہے. اس نے حضور کی سنت بتائی ہے. ہاں بتانے والے کا لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے. انسلٹ والا نہ ہو اصلاح والا ہو محبت والا ہو تاکہ سننے والا اسے پیار سے قبول کرے. یہ لازم ہے. تو کہتے لو جی دنیا چند پہنچ گئی ہے تسی اجے انہاں رولیاں چوں نہیں نکلے. سجے ہاتھ نال کھاؤ مسواک کریا کرو داڑھی رکھیا کرو پگ بنیا کرو گھر چ سجا پیر رکھیا کرو مسیتے پہلے سجا رکھیا کرو ٹائلٹ پہلے کھبا رکھیا کرو. تسی انہاں گلاں چوں نکلے دنیا چند پہنچ گئی. اوے تہاڈا تے حال ہو گیا. میں تہاڈی گل نہیں کردا گل کرن والےاں دی کردا. تہاڈا حال تے ہو گیا ہے
کہ دوجے دا منہ لال دیکھ کے آپ ہی چنڈا مار کے اپنا لال کر لیا چند تے خبریں کوئی پہنچیا بھی ہے کہ نہیں پہنچیا تسی تے او جیاں گلاں نہ کرو تسی تے انہاں دے غلام ہو جنہاں نے پنگوڑے وچ انگلی دے اشارے نال چاند نوں ہلایا سمجھ آ گئی چاند پہ پہنچ گئے ہیں چاند پہ پہنچ گئے ہیں اے گوانڈی بھی اپڑیا کھلوتا ہے وہ کسی جلسے میں مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ گواچ گئے نے گواچ نہیں آئے واپس لو جی خبریں گئے کتنے نے ہم نہیں کہتے میں نہیں انکار کرتا گئے ہوں گے چاند پہ پر ایکڑی گل ہوئی جی چاند پہ کوئی پہنچیا ہے تسی حضور دی سنت نال ٹکر لین لگ پے ہو کلمہ حضور دا پڑھیا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی بات کرتے ہو حضور نے انگلی سے چاند نہیں توڑا انگلی کے اشارے سے توڑا ٹھیک ہے اس غلامی سے وابستہ رہیں اس اطاعت و فرما برداری کے اثار میں رہیں تو شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سجا پیر رکھ ہو گیا میرے کولوں واش روم اندر ٹائلٹ باتھ روم بیت الخلاء شیخ سرہند فرماتے ہیں نیرا چھا گیا مجھے ہر چیز نظر آنا بند ہو گیا میں باہر نکلا غور کرنا ذرا ہمیں نیرا چھا جائے تو شاید ہم سب سے پہلے ہماری نظر ڈاکٹر حکیم کی طرف جائے گی یہ اللہ والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے فرماتے میں نے اسی وقت رب کے حضور استغفار کیا مالک کوئی کو غلطی ہے کیا ہوئی ہے تو مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ میرے محبوب کی یہ سنت ہے کہ واش روم میں پہلے بایاں قدم رکھا جائے تو نے دایاں کیوں رکھا ہے کہتے میں نے توبہ کی پھر نور بحال ہو گیا چیزیں نظر آنے لگ گئی اے جے پائی جی شانہ اونچیاں نے تے کرائیٹیریا بھی بڑا سخت ہے کمزور ہو گئی آواز تو او وادی امرا میں قافلہ رکا ہے خواجہ پیر میرے علی شاہ چشتی گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عشاء کے فرض 2 سنتیں 3 وتر پڑھ لوں یہ قافلے والے پھر شور ڈالتے ہیں کہ جلدی کرو چلو سنتاں نے فرض تے نہیں نا سنتاں نہ پڑھیاں آنکھ لگی تو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا فرما میرے علی شاہ ساڈیاں سنتاں ہی چھڑ دتیاں نے جاگیں غور کریں ساڑیاں سنتیں ہی چھڑ دیتیاں نے وہ پھر اس وقت وہ اس یاد میں اور وہ الحمدللہ ہم نے کئی بار اس وادی کی زیارت کی ہے پرانا روڈ جسے طریق ہجرت کہتے ہیں جس پہ بدر آتا ہے بدر شریف وہاں وہ وادی ہمراہ آتی ہے اس کو وہ ہمراہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پہاڑ سرخ ہیں احمر سرخ پہاڑ ہے تو پھر وہ وہاں زیارت ہوئی تھی تو پھر وہ پتہ نہیں پھر یاد آئی تو پھر کسی دن قلم اٹھایا اور خواجہ نے لکھا آج سکھ متران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس میں پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ ابھی یاد کر لو کہ میں نے کس وادی کا نام لیا کہتے ہیں لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن حضور علیہ السلام جو چادر پاک زیادہ استعمال فرماتے تھے وہ یمن کی ہوتی تھی اور وہ کڑھائی والی ہوتی تھی اس کے کناری ہوتی تھی کناری جیسے یہ پیکو ہوتی ہے نا وہ کناری ہوتی تھی تو مخطط کڑی ہوئی کڑھائی والی لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن من بھاوری صورت دکھلاؤ سجن اوہا مٹھڑی گالی الاؤ سجن جڑیاں ہمرا وادی سن کریا لہذا بھنگ کے پیالے پر فقیری نہیں ہوتی آگ کے مچ پر کو کلندری کا رتبہ نہیں ہوتا 8-10 کڑے پاؤں میں 8-10 ہاتھ میں 15-20 انگوٹھیاں پہننے سے درویشی نہیں ہوتی درویشی کس سے ہوتی ہے آج سارا سبق دون نقشبندی بابیاں دا سنا رہے ہیں درویشی کیسے ہوتی ہے حضرت شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو اونچا مقام دیا ہے یہ آپ کے پاس یہ جو اونچا مقام ہے کس وجہ سے ہے 12 بجنے کو ہے ابھی شروع پیچھے بھی ہے وہ شریف کا ثنا خانی کا بھی تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ 12 بجا لیں 12ویں شریف پر رہیں تو سبحان اللہ اگر آپ 12 بجا لیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا دونوں میں فرق ہے ابھی دیکھیے ہم اختتام کے سائل پر پہنچنے لگے ہیں کیا میں آپ سے گزارش کر رہا تھا پوچھا یہ سٹیٹس یہ مقام کیسے ملا حضرت شیخ سرہند علیہ رحمت نے جواب دیا اللہ کے فضل سے بڑا ہی گوڑا جواب شان کتوں لگی اللہ کے فضل سے مقام ولایت کیسے ملا اللہ کے فضل سے اگے بھی پھر مرید سیانا سی وہ سوال سے لگتا ہے سیانا کو کوکو نہیں سی انہیں آکھیا بھی یہ ان کھوج آج پوری کر لئی انہیں کہا حضور یہ غلط ٹھیک ہے
کہ اللہ دے فضل نال ہی سارا کچھ ہوندا ہے، پر یہ فضل کیڑی گلوں ہویا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فضل ہوا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت اور غلامی کی وجہ سے۔ او جنگل کے بادشاہ، سوچ سمجھ کر ہماری طرف بڑھنا، میں کوئی عام فرد نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ سرہند تک بات آئی ہے تو بابے نے کہا ہے یہ شرف و فضیلت حضور کی غلامی کی وجہ سے نصیب ہوا۔ کس وجہ سے نصیب ہوا ہے بھائی صاحب؟ حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے۔ توجہ توجہ، حضرت خواجہ باقی باللہ کے مہمان تھے، گھر میں کھانا دانا نہیں تھا، یہاں سے تھے اور ہماری توجہ ہو گئی۔ اب آپ توجہ کرنا۔ تو ان کا ایک نان بھائی، آج کے جدید لفظ بولو ہوٹل والا مرید تھا، انہوں نے کہا حضور میرے ذمہ ہو گیا، مہمان جنہیں دن روٹی میں پیش کروں گا 2 وقت۔ یاد رکھنا میں نے جو پہلی بات کہی، عقیدے کا کھرا حضور کی سنت کا پیروکار پیر مل جائے، جو شرطیں ہوتی ہیں سعادت جانو۔ اور دوسری بات، مرشد کے لیے اگر مالی، جانی اور وقتی قربانی کا شرف ملے تو کبھی نہ سمجھنا کہ میرا احسان ہے، بلکہ یہی سمجھنا کہ اس نے مہربانی کر دی ہے کہ میں بھی قبول ہو گیا۔ مہربانی کی ہے، میں قبول ہو گیا، وگرنہ ہم کیا۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر شیخ کی خدمت پر، جس کے پاس بھی شیخ کامل ہے، کدھرے کوئی پیسے اندی خرچندی سعادت لگ جائے، وقت دین دا شرف مل جائے، جان دے ان بڑا اوکھی کھیڑ ہے، وہ لین والے آپ ہی لے لینے، وہ تو ساڈے صرف دعویاں بیچے، وہ ہمارے دعووں میں ہے، وگرنہ یہ بڑا اوکھا پینڈا ہے، ڈھیر سارا اوکھا پینڈا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ شرف مل جائے تو کبھی نہ سمجھا جائے کہ میں نے اپنے پیر پہ احسان کیا ہے، اپنے اوپر احسان جانے کہ فضول لگن تو بچ گئے، مہربانی ہو گئی، اسی بھی کسی نگاہ وچ آ گئے، سارے نوارا نہیں کھادی گل، نہ بھی کھاوے تو گل پھر بھی یہی گل موڑ کڑ کے پھر بھی کوئی چیز پیش کر کے، میں نے پہلے کہا ہے عقیدت رکھو، کاروبار نہ کرو، کوئی چیز پیش کر کے اس پر نہ تفخر ہو، نہ سینہ چوڑا ہو، نہ سر اوپر اٹھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سارا کل کا کل موڈ نقش بندیوں کا کون ہے؟ امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل خلق بعد الرسل، امیر کشور محبت، شہنشاہ صداقت، محبوب خدا، حبیب خدا، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ کل مال جمع کر کے، قیمتی کپڑے بھی بیچ میں رکھ کے، خود ٹاٹ پہن لیا، ٹھیک ہے، کوئی پھر بھی اگلا حصہ بھی طوالت کا نہیں، آخری سطر اس کی، جبریل آگے ٹاٹ سجا کے، ٹاٹ سجا کے، اور پوچھا کیا ہے؟ زندہ باد جبریل امین ٹاٹ سے جا خاتم الفاظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا اس کو، اور سند میں ذوف ہے، معاملہ فضائل کا ہے۔ اب سننا ذرا، جبریل امین نے جانے جانا علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کریم فرماتا ہے پوچھا جی ابو بکر نو، پوچھا جی ابو بکر نو کہ سارا کچھ قربان کر کے اے حال بنا کے تو میرے نال راضی ہے؟ یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے؟ یہ سن کر وہ جو میں نے آپ سے کہا سینہ چوڑا، یہ سن کر صدیق پاک یوں نہیں ہوئے کہ دائیں بائیں بھی دیکھے، دیکھیا جے ہوں رب بھی سن پوچھتا ہے، یہ تو نہیں ہوا۔ سنتے ہی شہنشاہ صداقت نیمی پا لے، ہچکی بند گئی، اشکوں کی برکھا جاری ہوئی،
اور روتے روتے لبوں پر ایک ہی جملہ ہے، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے، مریدی سیکھیے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے، یہ رب نے فرمایا اور ایک دن کریم نے بھی فرما دیا۔ کریم نے کیا فرمایا؟ صدیق پاک حاضر ہوئے، فرما کسے دے مال بھی سانو ایڈنا فائدہ نہیں دیتا جنہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے۔ پورے مریدوں کی بزم میں حضور کا یہ فرمانا، کون کتنے سے کتنے بڑے تمغے اعزاز اور گولڈ میڈل ہیں جی، وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے جو کریم نے فرمایا۔ یہ سنتے ہی صدیق پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سنیا کہ جواب کی ہوتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میرے آقا یہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ ابو بکر کے مال نے؟ حضور میرا ہے ہی کیا، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا بھی آپ کا ہے۔ جب یہ مقام ہے، اور یہی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ نے حضور محی الدین والسنہ سرکار سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی کہ ساری کائنات میں سرور عالم جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں۔ پوری کائنات صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ یہ مریدی ہے بھائی صاحب، یہ مریدی ہے، مرید کوئی نہیں ہے۔ مرید او ہجرت ہو اور مدینہ پاک داخلہ ہو اور سرکار نے بھی سفید لباس زیب تن فرمایا ہو اور صدیق پاک نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوں تو دوروں ویکھن والے یہ چوڑا جا پوے کہ دونوں وچوں جنہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا حضور کون ہے، تو صدیق پاک چادر لے کے نا سرکار کے اوپر چادر کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ غلاموں کا طریقہ ہوتا تھا کہ دھوپ نکلے تو آقا کے سر پہ چادر کا سایہ کرتے تھے، اگرچہ حضور پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، پر صدیق پاک بھی سمجھ گئے نا، ہونے تے غار چ توجہ ہوئی سی۔ یہ وہیں سے کام شروع ہوا ہے۔ وہ جو تین یہی تو مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیوں بنا ہے؟ کہاں حضور کا جلوہ؟ کہاں حضور کا جلوہ؟ اب ہم کیا کریں؟ کہاں حضور کا جلوہ؟ کہاں شہنشاہ صداقت؟ کوئی مماثلت ہی نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ 3 راتیں حضور کے قرب میں اتنا رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور نے اتنی توجہ، یار اس تو گوڑا اور طریقہ توجہ دا کی ہوئے کہ گود صدیق دی ہوئے حضور دا سر انوار ہو، سبحان اللہ، دن بھی لنگ دا ہوئے رات بھی لنگ دی ہوتا، تو صدیق پاک چادر کا سایہ کر کے ان کو اشارہ دیا ہے یہ آقا ہے، میں غلام۔ پرونے چلے گئے جی، دلی آ گئے، ہم دلی آ گئے، مہمان چلے گئے، خواجہ خوش ہوئے مرید سے، اور تو بڑی خدمت کی تھی ساڑی پرونے دی، مانگ کی مانگنا از کی تھی حضور کچھ منگن واسطے تے نہیں کی تھی، یہ تو مہربانی کی آپ نے کہ میری خدمت بھی قبول ہو گئی، مجھے حضور عبض معاوضہ نہیں چاہیے۔ فرما نہیں، پھر بھی حضور نہیں، وہ کچھ تو مانگ۔ جب تیسری بار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ان کے نان بھائی مرید نے عرض کیا حضور میں پھر اپنے کو کوئی نہیں آندا، یہ ان تسی فرماندے پے ہو، تاں میں ان عرض کرنے لگا ہے کہ جے کچھ دینا ہے تو میں نو باقی باللہ بنا دیو۔ اے توڑے اس راوی دے کتے دی بولی جی کہتے ہیں دعائی خدا دی، دعائی خدا دی، آلو میرے ربا کی منگے ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ایک تیرے واسطی گل نہیں، یہ تیرے واسطی گل کوئی اسی بنا سکتے، تیرے واسطی گل کوئی۔ انہیں کہا جی میں تے اگے بھی آپ نہیں سی منگیا، ہوں ان پتہ سی کہ لوہا گرم ہوندا پیا تے ان کو لے لئی گئے۔ انہیں کہا میں تے اگے بھی حضور کو ڈیمانڈ کیتی ہے، تسی ہوئی فرمایا ہے کہ ان تسی فرمایا تے جے میں آختا تے جے نہیں دینا حضور میں تاں نہیں راضی۔ تو حضرت خواجہ جلال میں آئے، ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے گئے، کچھ ساتوں کے بعد باہر نکلے تو 2 باقی باللہ نہ گئے آپ سبحان اللہ، آپ شام کو گئے، رات کو گئے، سویرے گئے، 2 باقی باللہ۔ اب یہ مخمسہ ہے کہ ساڈے والا پیر کیڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو محرم اسرار ہوتے ہیں انہوں نے غور سے دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا وہ جو مرجایا پھر رہا ہے وہ نان بھائی ہے، اور جو پوری سالکیت اور آب و تاب سے اسی قد و قامت سے کھڑا ہے وہ ہمارا خواجہ ہے۔ 3 دن وہ زندہ رہا، پھر وہ بولا نہیں، بولا وہ کوئی نہیں، 3 دن زندہ رہا، 3 دن کے بعد انتقال کر گیا۔
علماء کہتے ہیں بولیا کہ انہوں نے کہا جو انوار باقی باللہ پہ برستے تھے وہ تو سالک کے سہ جاتے تھے، یہ دے بس دی گل کوئی نہیں سی، جب روپ وہ آیا ہے انوار میں بھی روپ کیا ہے اور وہ سہ نہیں سکتا۔ لہذا طریقت ایک وسیع و عریض مفہوم ہے۔ آج بھی اتنی دیر آپ سے بات ہوئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بات یہی ہے، عقیدت میں سچی اور کھڑے رہیے، زبان اور دل ایک رہے۔ ٹمپریری جو چیز ہوتی ہے وہ عقیدت نہیں ہوتی، ماں زبانی خرچ جو ہوتا ہے جمع خرچ وہ عقیدت نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ زبان سے زیادہ دل میں ہو۔ زبان سے زیادہ کہاں ہو؟ دل میں ہو۔ تقریر مکمل ہوئی، آخر میں 2 سطریں کہنا چاہوں گا۔ ہم ان خوبصورت بزموں میں اس وقت گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی اس وقت سخت تکلیف میں ہیں۔ دعا کرو، علی اللہ کے ولیوں کا عرس نوری آستانہ ہے، بزرگ ہیں، کثیر مشائخ ہیں، نورانی چہروں والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں بھی عرس میں حضرت خواجہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، آپ ضرور دعا فرمائیں گے، ہم بھی اپنی خلوتوں میں دعائیں کریں۔ ان پہ پانی بند ہے، غزہ کا محاصرہ ہے، غزہ کو 1000-2000 بندے کی بستی نہیں ہے، لاکھوں مسلمان ہیں، 4 جانب سے ان پر اٹیک ہے، اور امریکہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہندوستان نے کہا ہم بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ صدیوں پہلے کریم نے فرمایا تھا کفر ایک ملت ہے، کفر جدو مسلمان کے خلاف ہونے نہ سارے کٹھے ہونا ہو گئے، کٹھے ہو چکے ہیں۔ یارو ہم کیا کہیں، کس کے آگے بھیک مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کس کے آگے گزارش کریں۔ وہ ایسی کمروں میں بیٹھ کر بڑے بڑے حالوں میں OIC والوں نے بھی کانفرنس کر لی اور کر کے وہی پرانے راگ ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اسی طرح کشمیر اجڑ گیا، اسی طرح فلسطین اجڑ گیا، اور یہی 2 لفظی بیان ہے۔ اقوام متحدہ کے اصولوں کی روشنی میں یوں ہو وہ ہو، اقوام متحدہ کے ہاں بھی مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی پرسوں ایک تصویر لگی ہے 4 سے 5 دن کی بچی کی، اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ اس دفعہ کی غزہ کی سب سے کم عمر شہیدہ، کم عمر شہیدہ۔ کیسے؟ اب مجھ سے تو میں کچھ زیادہ دیر کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکا ابھی تک، میں سچی بات آپ سے، ہمت نہیں ہے، اور مجرم تصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجرم کہتے ہیں ہاتھ واس کچھ نہیں۔ ایک یہی ہے کہ فریاد کر رہے ہیں، ایک آپ بھائیوں سے التماس کر رہے ہیں کہ کل دے ٹی ویاں آگے بیٹھے ہو، انہیں کیا پاکستان آیا کھڑے بیٹنگ ہولی کیتی ہے کہ بولنگ ہولی کیتی ہے، سر شرم نال چک گئے۔ ساڈے سر اتھے چکنے چاہیے نے شرم نال کہ انہاں نال کی ہویا تے اسی کس موت چ پھردے پئے۔ اصل جھکنے کی بات یہ ہے، انہاں آخیا روو جو رون والا حال نہیں ہے تو رون والی صورت بنا لو۔ او بھائیو، ہم وہاں نہیں جا سکتے، دل تو زخمی ہوں، دل تو گھائل ہوں، دل تو ان کے لیے تڑپیں، تکلیف تو ہم محسوس کریں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ کل وہاں آگ لگی ہے، خدا نہ خواستہ باری اپنی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا جد و جہد کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہی پیغام ہے آپ حضرات سے، دعا کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی مصنوعات، اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا کون سی ہے کون سی ہے، مجھے 100% سب کے بارے میں علم نہیں ہے، میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں۔ جو میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں، جو یہ موبائل کی دنیا، نیٹ کی دنیا کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ خود ہر چیز یہ آپ کو مل جاتی ہے نا جی نیٹ کے اوپر، تو تحقیق کر کے جو چیزیں اسرائیلی مصنوعات ہمارے استعمال میں ہوں، کم از کم اپنے ضمیر کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے ہم یہ کر لیں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، کہ ہم ایک چونی بھی نفع نہیں دیں گے کہ اس کا بارود ہمارے مسلمان بھائیوں پہ استعمال ہو۔ فی الحال یہ 2 ہی باتیں جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ اس عرض فلسطین کو آزادی بخشے، ان کا علاج صرف اور صرف فاروق اعظم کا کوئی غلام ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، یہ حماس کے چند 100 افراد نے اڑن تشتریوں پر، دنیا کی 20 ممالک ہیں جن کی زیادہ فوجیں، ان 20 میں سے ایک اسرائیل ہے، اور ایک بہت بڑی ایٹمی پاور اور سیکیورٹی انٹیلیجنس کے معاملے میں کہا کہ صف اول کا ہے، لیکن جناب اڑن تشتریوں پر چھتریوں سے اتر کر حماس والوں نے بھی بتا دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسلام کی قوت اتنی بڑی قوت ہے جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ایک بدبخت ہے، اس نے بکواس کی ہے جیلم سے، اس نے کہا ہزاروں خالد بن ولید بھی آ جائیں تو ٹینکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہی کہوں گا، لطف میں کا تجھے کیا پتا اے زاہد، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں، تیرے اندر اگر اسلام ہوتا تو تو کبھی ایسی بکواس نہ کرتا، اسلام کا لطف تیرے اندر ہوتا تو پھر ضرور تو محسوس کرتا کہ اسلام کی انرجی کیا ہے۔ اسلام دکھا رہے نا فلسطین والے،
بولیے بولیے بولیے، دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اپنے اپنے بچوں کو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے گڑھوں میں اتار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں الجہاد الجہاد۔ انہوں نے کہا جس راہ پہ یہ کہ ہم بھی اس راہ پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو آزادی دے، بما علیہ۔